الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، افضل المسلمین، قرآن حکیم کے مخاطبین، اولین، خیر امم اور روح کائنات تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت و نصرت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ وہ قدسی صفات نفوس تھے جن کے توکل و طہارت، صلاح و خیر، پاک بازی و راست گوئی اور حق شناسی کی تعریف خود خدا تعالیٰ نے کی، جن کی تربیت خود دست قدرت نے فرمائی۔ وہ جہاں آپس میں اخوت و بھائی چارگی، مواسات، غمگساری، محبت و مودت، ایثار و قربانی میں رحماء بینہم کی شاندار تفسیر تھے، اور جہاں محامد و مکارم، اخلاق و عادات اور اوصاف و کمالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل و بے مثال نمونے تھے، وہی اسلام کے خلاف چلنے والی باد سموم کے لیے اہانی دیوار، باطل کے لیے شمشیر بے نیام اور اشداء علی الکفار کی عظیم الشان اور نرالی تفسیر تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے، انہیں معلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے، درسگاہ بیت اللہ اور نصاب کتاب اللہ ملی، ممتحن خود اللہ ملا، اور ان کو سند رضی اللہ عنہ ملی، اولئک حزب اللہ ملی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مختلف طریقوں سے جانچا، کبھی انہیں آگ کی دہکتی انگاروں پر لٹا کے جانچا، کبھی انہیں سخت دھوپ، زبردست گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری بھاری چٹان رکھوا کے پرکھا، کبھی سولی پر لٹکا کے امتحان لیا، کبھی بدر میں تو کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی کسی میدان میں تو کبھی کسی چمکتی ہوئی تلوار کے چھاؤں میں پرکھا، اور جب اس میں اعلیٰ نمرات سے کامیابی حاصل کی تو قرآن کریم نے انہیں اعزاز دیا، ایوارڈ دیا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہے، اولئک هم المہتدون، وہی راہیاب ہے، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ اور اولئک هم خیر البریہ۔ خواب سے پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کے صفات ہونے کو بیان فرمایا اور سبھی کے خصوصی فضائل وارد ہوئے، اور بلا ریب جملہ اصحاب اس قابل ہے کہ ان کے شمائل، اخلاق و اطوار، ان کے اعمال صالحہ اور اوصاف حمیدہ کو امت اپنے لیے مشعل راہ بنائے اور ان کی صحیح اتباع کر کے رضائے باری کی حقیقی دولت سے بہراور ہو۔ اصحابی کالنجوم، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تہذیب اور اخلاق فاضلہ کی بات تھی کہ دیہاتی اور اجر مجاز عرب کو اپنے قول و عمل سے ایسا بنا دیا کہ اللہ نے خود ان کے صلاح و تقوی میں تصدیق فرمائی ہے۔ بہرحال صحابہ وہ جماعت ہے جن کی تعریف ہماری اور تمہاری تحریر کے محتاج نہیں، جن کا مقام و مرتبہ ہمارے زبان قلم کا ضرورت مند نہیں، جن کی ثقافت، شجاعت، اخلاص و للہیت، مقبولیت و محبوبیت ہماری ثناخوانی سے بے نیاز ہے، کیونکہ جن کا تذکرہ خود خالق نما کا کرے، وہ بھی اپنے کلام اللہ میں، اور ایک جگہ اور ایک مرتبہ نہیں، ایک موقع اور ایک خصوصیت پر نہیں، جا بجا موقع بموقع مختلف انداز میں کلام اللہ شریف کی 10 آیات صحابہ کے تذکرے اور ان کے محامد و محاسن سے بھری پڑی ہے۔ ہم چند پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اس آیت میں کفر و فسوق اور عصیان تینوں چیزوں کی صحابہ اکرام کے لیے کراہت ثابت کی گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین کسی بھی قسم کے معصیت سے کوسوں دور رہتے تھے، کسی بھی قسم کے گناہ سے کوسوں دور رہتے تھے، اور اگر کبھی ان سے بشری تقاضے کے ناطے اجتہادی طور پر تشریعی حکمت کے پیش نظر کوئی خطا سرزد کروائی جاتی تھی، وہ بھی دست حق پرست فوری طور پر ان کی صفائی کر لیا کرتا تھا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 کے اندر ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ کہ آیت کریمہ میں تلاوت قرآن کی برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو کفر کے منافی قرار دیا،
یہ دونوں چیزیں صحابہ کرام کو بدرجہ اتم حاصل تھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا مضبوطی سے تھامنے والا صراط مستقیم تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور اسے بڑھ کر اللہ کے سہارے کو تھامنے والا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سہارے کو تھامنے والے تھے۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ مہاجرین، مجاہدین اور انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مؤمنین حق کا خطاب دیا، اور مغفرت اور باعزت رزق کا مژدہ سنایا ہے۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 62 میں ہے، والذی اید بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی اور اپنی اور صحابہ کی مدد سے آپ کو تقویت اور قوت اور طاقت پہنچانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت، کہ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کو خیر امت کا مصداق اولین بتایا گیا، اور ان کا مشغل خاص نیکی کی تلقین اور برائی پہ نکیر کرنا بتایا گیا ہے۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کے اندر ہے کہ جو آیت ہے للفقراء المہاجرین، کہ اس آیت طویل آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجر صحابہ کے ایمان خالص اور طلب رضا الہی کو ذکر فرمایا، اور انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول کا مددگار بتایا ہے، انہیں صادقین مفلحین کے لقب سے نوازا ہے، اور انصار مدینہ کی صفت خاص ایثار کو ذکر کیا، اور متاخرین کے متقدمین کے لیے دعائے مغفرت کا ذکر ہے، اور دلوں کو بغض سے پاک رکھنے کی التجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بعد میں آنے والے کو خاص ہدایت ہے کہ اپنے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں رتی برابر بھی کسی قسم کا کینہ تو کیا کوئی غلط فہمی یا خام خیالی کا تصور بھی قریب نہ ہونے دے۔ جب ان کے دلوں میں یہ عقیدہ ہوگا اور صحابہ کے باب میں صفائی قلب ہوگا، تب ہی جا کر وہ مفلحون اور مؤمنون اور صادقین کی صفت سے متصف ہوں گے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 124 اور 25 میں ہے، اتقوا للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاث آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اس آیت کریمہ میں ان صفات شخصیات کی مدد کے لیے جنگ بدر کے موقع پر فرشتوں کی جماعت کے اتارنے کا ذکر ہے۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر اللہ نے صحابہ سے شیطانی گندگی یعنی وساوس کو دور کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کے اندر ہے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ صحابہ اکرام کو اس آیت کریمہ میں صحابہ کو بہتر اجر عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں صحابہ کی نصرت کو بطور نشانی بیان کیا اور عبرت کا سامان قرار دیا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی معافی کا اعلان اور ان کے ساتھ اپنے فضل خاص کا بیان کیا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے 123 تک ہے کہ الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، کہ اس آیت کریمہ میں صحابہ کی جانثاری اور فرمانبرداری کو بیان کیا کہ زخم سے چور ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے فرمانبردار رہے، اور اس کی مثال خوبی پر اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ آیت کریمہ میں صحابہ اکرام پر ایمان کی زیادتی کے لیے سکینہ کے نازل ہونے کا ذکر آیا ہے، اور صحابہ و صحابیات کے لیے جنت اور اس کی نعمت کی خوشخبری ہے، اور ان سے برائیوں کو دور کرنے کا ذکر ہے، اور اسے فوز عظیم بتایا گیا ہے۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ بیعت رضوان کا ذکر ہے کہ جس کا نام ہی رضوان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ان صحابہ کو اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا، یعنی
بیت رضوان میں جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی تھی، حضرت عثمان کے بارے میں بیعت ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1400 سے زائد صحابہ سے بیعت لی تھی، تو ان صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضوان یعنی اللہ کے رضامندی کا پروانہ دے دیا ہے۔ اور صرف بتا کہ آیت نمبر 26 کے اندر ہے کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی، کہ اس آیت کریمہ میں وألزمهم کلمۃ التقوی کا لفظ یہ ایک خصوصی توجہ کا طالب ہے کہ جس میں صحابہ کرام کا کلمہ تقوی اور صفت تقوی کا حق اور اہل ہونا بھی بیان کیا گیا ہے، نیز تقوی کو ان کی لازمی صفات قرار دیا۔ پھر یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں رتی برابر مخالفت رسول یا بغاوت یا ظلم کی کوئی بھی چیز یا بھوکا ادنا شائبہ تک پایا جاتا ہو؟ تو یہ ہم نے صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن کریم کی چند آیات کو پڑھا ہے، اور ایک آیت کے صرف عطا کی کہ جس کے اندر ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کفاروں پر بڑے سخت ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان نہایت ہی نرم ہے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح رکوع میں ہے اور سجدے میں ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور رکوع اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں صحابہ کی صفت کے کفاروں پر دشوار سخت ہے اور مسلمانوں پر نرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اوصاف و صفات قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ نمبر 1، المؤمنون حقا، کہ صحابہ وہ جنہیں قرآن نے مومن برحق کہا، کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 کے اندر ہے کہ هم المؤمنون حقا۔ اور دوسرا اوصاف ذکر کیا کہ الراشدون، کہ وہ صحابہ جنہیں رحمان نے رشد و ہدایت کا پیکر کہا ہے کہ حبب الیکم الایمان۔ اور تیسرا وصف الفائزون، یعنی وہ صحابہ جنہیں رب ذوالجلال نے دو جہاں میں فائز المرام کہا ہے کہ وہ کامیاب ہے، تمام جہانوں میں کامیاب ہے، کہ اعظم درجۃ عند اللہ۔ اور چوتھا صفت ذکر کیا کہ الصادقون، کہ صحابہ وہ جنہیں خالق جہاں نے صدق و وفا کا پیکر کہا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور پانچواں سے ذکر کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ وہ کہ جنہیں عالم الغیب ملک الملک، یعنی تمام ملک کے بادشاہوں نے، تمام بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنی رضا و رضوان کا پروانہ صحابہ کو عطا کیا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے اہل التوبہ، کہ صحابہ وہ ہے جن کی قبولیت توبہ کی گواہی خود سبحانہ ذی الملک والملکوت نے دی ہے۔ لقد تاب اللہ علی المؤمنین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 کے اندر کا تفصیلی ذکر ہے۔ اور ساتواں وصف، ساتویں صفت صحابہ کے ذکر کیا کہ المبشرون، کہ صحابہ وہ جنہیں خالق زمین و آسمان ہے، زمین و آسمان کے خالق نے رحمت و رضوان کی بشارت سنائی ہے، بشرهم ربهم رحمہ۔ اور آٹھواں وصف ذکر ہے کہ خیر امت، کہ صحابہ وہ جنہیں مالک جنہوں اس نے خیر امت کا خطاب دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور نواں وصف اہل التقوی، صحابہ وہ کہ جن کو رب ذوالمنان نے کلمہ تقوی کی پاسداری و پاسبان بنایا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، سورہ فتح کی آیت نمبر 26 کے اندر کا ذکر ہے۔ اور 10 کے اندر ہے غیر الکفار، کہ صحابہ وہ ہے جن کے ایمان کی چنگاری سے کفار کے دل جلتے ہیں۔ اور 11 نمبر پر ہے کہ مبرئون، کہ وہ صحابہ وہ کہ جن کی پاک بازی کی شہادت گواہی عالم الغیب والشہادہ نے دی ہے، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ تو ہم نے صحابہ کے فضائل اور اوصاف، یعنی صحابہ کے تقریباً ہم نے چند آیتیں اور 11 اوصاف صفات کو قرآن کے روشنی کے اندر پڑھا ہے، یا سبق کے اندر ہمارے 11 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث میں صحابہ اکرام کے فضائل اس طرح پر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد یا آدھے مد یا ایک سا یا آدھے سا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ مد یا سا
یہ ایک اس زمانے کے پیمانے تھے کہ جس سے لوگ اس وقت کی چیزوں کو، اناج وغیرہ کو تولا کرتے تھے، ناپا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحابہ کرام کی فضیلت و برتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے اعمال کی قیمت بے حد و حساب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہدایت کے نشان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین صدی میری صدی ہے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور زمانہ سے مراد ایک صدی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو میرے زمانے کے بعد سے متصل لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کے اس سے بدلے ہوئے لوگ ہیں، یعنی 3 صدی والے لوگ یہ افضل اور بہترین ہے۔ اس حدیث میں صحابہ کرام کی برتری اور فضیلت کو زمانے کی بہترین جماعت قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم صحابہ کے حقوق کے متعلق پڑھتے ہیں کہ امت پر اللہ اور رسول کے بعد اگر سب سے بڑا احسان کسی کا ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہے، کیونکہ انتہائی نازک ترین دور میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی۔ صحابہ میں فرق مراتب تو ہو سکتے ہیں ان کی اقدامیت اور قربانیوں کے اعتبار سے، مگر شرف صحابیت میں سب برابر کے شریک ہے۔ ہمارے علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں جہاں حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق الرسول کو ذکر کیا ہے، وہی حقوق صحابہ کو بھی ذکر کیا ہے، جو یہ ہے کہ سب سے پہلا حق صحابیت ہے کہ تمام صحابہ کی فضیلت کا قائل ہونا اور اپنے دل میں ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ذرہ برابر بغض و کینہ نہیں رکھنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی مجلسوں میں عظمت اور محبت اور ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہیے، اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ تمام افراد امت کے قلوب ان کی محبت سے گرما دے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ صحابہ نے جو شریعت کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، اس پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے، ان کے اجتہادات پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ کتاب و سنت کو جیسا صحابہ نے سمجھا اور اس کی مراد تک وہ پہنچے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اور نہ اتنی قریبی مراد کو سمجھ سکتا ہے۔ صحابہ نے مکمل طور پر قرآن و سنت کی پیروی کی ہے اور ہر طرح کی ضلالت، گمراہی اور بدعت سے دور رہے ہیں۔ صحابہ کا چوتھا حق یہ ہے کہ ان کے ذکر کرتے وقت التزام کے ساتھ لازمی طور پر رضی اللہ عنہ کہا جائے اور ان کے حق میں رحمت اور مغفرت کی ہمیشہ دعائیں کی جائے۔ صحابہ کا پانچواں حق یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے درمیان جو آپسی اختلاف ہوئے اور جنگیں ہوئی ہے، اس پر مکمل خاموشی اور سکوت اختیار کیا جائے، نہ تحقیق کے نام پر اور نہ کسی بہانے پر ان پہ جرح کی جائے، نہ ان پہ تنقید کیا جائے، نہ ان پہ اعتراض کیا جائے، بلکہ کامل خاموشی اختیار کرنا واجب اور بنیادی حق ہے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں، ہسٹری میں جو بھی باتیں اور واقعات ایسے ذکر کیے ہیں کہ جس سے صحابہ کے کردار پر آنچ آتی ہو، اس کو لوگوں کے درمیان عام نہ کیا جائے، اس لیے کہ روافض اور خوارج وغیرہ فرقے باطلہ نے بے شمار من گھڑت واقعات اور باتوں کو بلا سند ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ایسی بے بنیاد باتوں کو پھیلانے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، بلکہ اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کو مول لینا اس طرح کی حرکت سے ہے۔ ساتویں کے آخری حق صحابہ کا امت پر یہ ہے کہ وہ مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے یہ اعتقاد رکھے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا حرام ہے، ان پر لعنت کرنا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اس لیے جب اللہ نے ان کی تعریف کر دی تو میں اور آپ کون ہو جو ان کی برائی کرے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ حرکت گویا ان پر ظلم اور تعدی کے مترادف ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل کا ہم بری طرح احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے چند نمونے پیش کیے ہیں کہ ہم نے صحابہ کے بارے میں تقریباً 15 سے 16 کے قریب آیتیں، پھر صحابہ کے بارے میں 11 اوصاف یعنی صحابہ کی 11 صفتیں، اور پھر ہم نے 7 صحابہ کے حقوق کے متعلق پڑھا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام بہت اعلیٰ ہے، ہر مسلمان کو ان کا احترام اور ان سے محبت اور
ان کے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام بنائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔